بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، آج ہم مطالعہ پاکستان میں ڈسکس کریں گے میدان کو اور وادیوں کو۔ ایک وسیع کم ڈھلوان دار نسبتاً ہموار سطح کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میدان۔ پاکستان میں پہاڑی سلسلوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے میدان بھی پائے جاتے ہیں جن کو دریائے سندھ اور اس کے مامن دریا جو ہیں وہ مٹی سے پہاڑوں سے جب مٹی لاتے ہیں تو ان کو لا کے زرخیز بناتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ یہ ہمالیہ سے لے کے بحیرہ عرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان جو ہے اپنی زرعی ضروریات انہی میدانوں سے حاصل کرتا ہے اور فاضل پیداوار جو ہے وہ برآمد کر کے زرعی مبادلہ بھی کماتا ہے۔ ان میدانوں کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: دریائے سندھ کا بالائی میدان، دریائے سندھ کا زیریں میدان، ساحلی میدان، ریگستانی یا صحرائی میدان۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان، یہ میدان شوالک اور کوہستان نمک کے جنوب اور کوہ سلمان کے مشرق میں واقع ہے۔ بالائی حصے کو 5 دریا سیراب کرتے ہیں جن میں جو دریا شامل ہیں وہ ستلج، راوی، چناب، جہلم اور سندھ ہیں۔ اس حصے کو ہم اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ پنجاب کہتے ہیں، یعنی 5 آب یا 5 دریاؤں کی زمین۔ پنجاب آزادی کے وقت 2 حصوں میں تقسیم ہوا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ مشرقی جو پنجاب ہے وہ بھارت کا حصہ بنا اور مغربی پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اب یہ جو 5 دریا ہیں یہ مٹھن کوٹ کے مقام پر دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ یہ آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے، یہ شارٹ کوسچن یا MCQs میں آ سکتا ہے۔ اچھا، وہاں سے دریائے سندھ کا زیریں حصہ شروع ہوتا ہے۔ بالائی میدان شمال کی طرف اونچا ہے اور جنوب کی طرف ڈھلوان دار ہے، اس لیے دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں، زیادہ تر ڈھلوان کی طرف ہی بہیں گے، ٹھیک ہے۔ ان دریاؤں سے بہت سی نہریں نکال کر اس میدان کو سیراب کیا گیا ہے اور پیداوار کے لحاظ سے دنیا کے زرخیز ترین میدانوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں پہ چاول، گندم، مکئی، کپاس، گنے وغیرہ کی کاشت ہوتی ہے۔ اور اچھا، 2 جو دریا ہوتے ہیں ان کے درمیان کی جو علاقہ ہوتا ہے اس کو ہم دوآبہ کہتے ہیں۔ اب جو دوآبے مشہور ہیں اس میں باری دوآب، رچنا دوآب، چچ دوآب، سندھ ساگر دوآب جو ہیں وہ شامل ہیں۔ دریاؤں کے ساتھ ساتھ کناروں کے ساتھ ساتھ جو مٹی کی تہ نشینی بند ہو جاتی ہے اسے جو علاقہ بنتا ہے اسے ہم بار کہتے ہیں، اور یہ زراعت کے لیے بہت موزوں ہوتا ہے کیونکہ زرخیز مٹی ہوتی ہے۔ جیسے اس میں مثالیں آ جاتی ہیں نیلی بار، ساندل بار اور کرانہ بار۔ اب گز یہ آپ کا شارٹ کوسچن یہ بھی بن جاتا ہے یہاں سے کہ بار کسے کہتے ہیں، 2 بار اس کی مثالیں دیں۔ اسی طرح سے اس میدان کے مغرب میں دریا جہلم کے پار تھل کا ریگستان ہے، اس کا بڑا حصہ نہروں سے سیراب کیا جاتا ہے۔ سندھ کے مغرب کی طرف کم بلندی یا دامنی میدان ہے جنہیں ڈیرہ جات کہتے ہیں۔ گز اب یہ بھی ایک شارٹ کوسچن ہے کہ ڈیرہ جات کسے کہتے ہیں؟ 2 ڈیرے جو ہیں ان کے نام لکھیں تو آپ ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پشاور کا میدان شمال مغرب میں دریائے کابل کے ساتھ واقع ہے اور مغرب سے مشرق کی جانب پھیلا ہوا ہے۔ دریائے کابل اٹک کے مقام پر دریائے سندھ سے جا ملتا ہے، یہ میدان بھی زرخیز ہے۔ وارسک ڈیم دریائے کابل پر وارسک کے مقام پر بنایا گیا ہے، یہاں پر گندم، گنا، مکئی وغیرہ کی کاشت کی جاتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ مٹھن کوٹ سے دریائے سندھ ایک بڑے دریا کی مانند اکیلا بہتا ہوا بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ اس سارے علاقے کو دریائے سندھ کا زیریں میدان کہتے ہیں۔ یہاں کی مٹی بھی زرخیز ہے، بارش کم ہوتی ہے۔ بالائی حصے کی طرح یہاں بے شمار نہریں نکالی گئی ہیں جو اس کو سیراب کرتی ہیں۔ اس کے مغرب کی طرف کوہ کیرتھر کا سلسلہ ہے اور مشرق کی طرف تھر کا ریگستانی علاقہ ہے۔ سکھر بیراج، اب اس میں دیکھ لیتے ہیں ہم کہ سکھر بیراج، غلام محمد بیراج، گڈو بیراج وغیرہ جو ہیں اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ سیلاب کے دنوں میں دریا کا پانی وسیع علاقے میں پھیل جاتا ہے۔ سندھ کے زیریں میدان میں کپاس، چاول، گندم وغیرہ جو ہے شامل ہے۔ پھر ساحلی میدان آ جاتا ہے۔ پاکستان کے جنوب میں ساحلی میدان بحیرہ عرب کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ یہ میدان مشرق کی طرف چوڑے اور مغرب کی طرف پہاڑوں کی وجہ سے محدود ہوتے چلے گئے ہیں۔ یہ خوبصورت ساحل ہیں۔ اس میں کراچی پورٹ، بن قاسم اور گوادر کی بندرگاہیں ہیں۔ ان علاقوں میں اگر حکومت تھوڑی سی توجہ دے تو ہم سیر و سیاحت کے مقامات بنا کر کافی زرعی مبادلہ کما سکتے ہیں۔ ریگستانی یا صحرائی میدان ایسا علاقہ جہاں سالانہ بارش 250 ملی میٹر سے کم ہو صحرائی علاقہ کہلاتا ہے۔ اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ ویلیو بھی یاد رکھنی ہے آپ نے، MCQ میں آ سکتی ہے۔ پاکستان کا بہت بڑا علاقہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ریگستانی یا صحرائی ہے۔ دریائے سندھ کے مغرب میں تھل کا ریگستان ہے جس کے بڑے حصوں کو نہروں سے سیراب کیا گیا ہے۔ اسی طرح بہاول نگر کے جنوب میں چولستان کا ریگستان شروع ہو کر بھارت کے علاقے راجستھان کے صحرا سے جا ملتا ہے۔ صوبہ سندھ میں تھار کے ریگستان سے مل جاتا ہے۔
جنوبی پنجاب، سندھ، جنوبی خیبر پختونخوا، بلوچستان کے علاقے صحرائی ہیں اور یہاں سردیوں اور گرمیوں میں سالانہ بارش 250 ملی میٹر سے کم ہوتی ہے۔ بعض علاقوں کو نہروں سے سیراب کیا جاتا ہے جو اچھی پیداوار دیتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں مکران پہاڑی سلسلے کے مغرب اور شمال مغرب میں بلوچستان کا صحرائی علاقہ موجود ہے۔ یہاں پر بارش 10 انچ سالانہ سے کم ہے جو سردیوں کے موسم میں ہوتی ہے اور گرمیوں میں بارش نہیں ہوتی۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر علاقے کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے جس سے بلوچستان میں زراعت کو فروغ ملے گا۔ بلوچستان کے صحرائی علاقے میں بہت کم لوگ آباد ہیں، معاشی سرگرمیاں بہت محدود ہیں، زمین بنجر ہے، چند خانہ بدوش اس علاقے میں ملتے ہیں۔ اونٹ صحرائی علاقوں میں بار برداری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بار برداری کہتے ہیں کہ آمد و رفت کے لیے بھی اور سامان لانے لے جانے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ سہولیات ناپید ہے، مطلب بہت کم ہے اور لوگوں کے لیے قابل رحم ہے۔ بلوچستان کے علاقوں میں کہیں کہیں کاریز سے آبپاشی کی جاتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے وادیاں۔ پہاڑوں کے درمیان اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ وادیوں کا علاقہ بہت دلکش منظر پیش کرتا ہے، دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ گرمیوں میں جب میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت ہوتی ہے تو لوگ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے ان مقامات پر جاتے ہیں۔ ان میں کاغان، سوات، لیپا، چترال، ہنزا، وادی نیلم، ایوبیہ، نتھیا، اگر یہ زیارت وغیرہ شامل ہے۔ حکومت اگر چاہے تو ان کو تھوڑی سی ترقی دے کر بہت زیادہ ذرائع مبادلہ کما سکتی ہے اور ان علاقوں میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کا ٹاپک آپ نے اچھی طریقے سے کر لینا ہے۔ 3-4 اس میں شارٹ کوشچن امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ، وہ نوٹ ڈاؤن کریں، وہ اچھی طرح سے یاد کریں۔ باقی جو ٹاپک ہے وہ پھر لانگ میں ہی کور ہو جاتا ہے۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔